اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فیملی چینل میں میرے تمام دوست جہاں جہاں دنیا میں آباد ہیں، جو مجھے سنتے ہیں، مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور سبسکرائب نہیں بھی کیا ہے اور مجھے سنتے ہیں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و خوش آمدید۔ یہ میرا چینل نہیں، یہ تو آپ کا چینل ہے اور آپ ہی اس چینل کے فیملی ممبرس ہیں۔ تو کل جو کچھ میں نے بیان کیا تھا اس میں کچھ حصہ رہ گیا تھا آپ کے جوابات کی وجہ سے کہ اس کا تفصیلاً جواب دینا لازمی تھا۔ ابھی بھی آپ نے ان سوالوں میں سے کچھ سوال اٹھائے، اس کا ذکر جو ہے بعد میں کریں گے کہ اللہ کی قسم کے لیے کیا ہے، وسیلہ کیا ہے۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محشور کی، وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ تو اب جو ہے نا وہ حشر کا میدان کے حشر کے دن لوگوں کا حشر کیا ہوگا۔ عالم برزخ کے اختتام پذیر ہونے کے بعد سب لوگ اپنی قبروں سے باہر آ جائیں گے اور حساب، تفتیش، فیصلے اور جزا و سزا پانے کے لیے ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، اور حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو ساری زمین پر لرزہ طاری ہو جائے گا، ساری مخلوق قبروں سے باہر نکل آئے گی اور 40 سال تک اپنی قبروں پر ٹھہرے رہیں گے، جہاں کھانا، پینا، پہننا، بیٹھنا نہیں ہوگا۔ اس پوری مدت میں حیران و پریشان ہو کر کھڑے رہیں گے۔ قیامت تالیف سید عبداللہ اصفہانی صفحہ 71۔ تو حشر کے دن تمام مخلوق ایک جیسے انداز کے ساتھ نہیں اٹھائی جائے گی، بلکہ لوگ میدان محشر میں ظاہری فرق کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اس ظاہری فرق کا سبب ان کے عقائد و معارف کا صحیح و غلط ہونا ہے۔ اعمال کی صحت و عدم و صحت پر موقوف ہے۔ اسی فرق کی بنیاد پر حساب و کتاب کا انجام بھی ہوگا اور افراد کی قسمت بھی اسی بنیاد پر ہوگی۔ یہ لوگ اس طرح اپنی حقیقت اور دوسروں کی حقیقت سے آگاہ ہوں گے، سب ایک دوسرے کے حقیقتوں سے وہ آگاہ ہوں گے، اور ہر انسان اجمالی طور پر جان جائے گا کہ اس کا تعلق کس گروہ سے ہے، کیا وہ پاکیزہ گروہ سے منسلک ہے یا بدکاروں اور ناپاکوں سے۔ اس دن متقی اور پرہیزگار افراد کی قدر و منزلت اور عزت و تکریم سب پر ظاہر ہوگی۔ ان کا باطنی نور ان کی پیشانیوں سے چمک اٹھے گا۔ یہیں سے ان کے حشر کی کیفیت جان جائیں گے۔ کسی خوش فہمی میں نہ رہے ہیں ہم لوگ، ہم بھی اسی میدان میں ہوں گے، آپ لوگ بھی اسی میدان میں ہوں گے۔ ہمیں بھی 40 سال تک ایسی اپنے قبروں کے اوپر کھڑا رہنا ہوگا۔ تو ان کے سچے اور صحیح اعمال سے آگاہ ہوں گے، اور اس طرح قیامت کے دن شقی القلب، گناہ گاروں اور کثیف دلوں والے معصیت کاروں کو بے نقاب کیا جائے گا، اور ان کی نیتوں کی کثافت اور برائی آشکارا کر دی جائے گی، سب کے سامنے ہوگی، اور اہل محشر ان کے خبث باطنی، خباثت باطنی اور بدنیتی سے آگاہ ہو جائیں گے۔ اس دن مردے اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے زندہ ہوں گے، اور فوج در فوج مختلف شکلوں اور صورتوں میں میدان محشر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ ساری مخلوق کے جمع ہونے کا یہی مقام ہے۔ جو افراد کمال و عزت اور جلال کے مالک ہوں گے، وہ نورانی سواریوں پر سوار ہوں گے، اور فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ اس عالم میں وہ محشر میں وارد ہوں گے، اور جن افراد اور گروہ کے مقدر میں ذلت و خواری اور رسوائی ٹھہرے گی، انہیں منہ کے بل زمین پر جو ہے وہ گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ اندھے، بہرے، گونگے میدان محشر میں وارد ہوں گے۔ ایک ایسا گروہ بھی ہوگا جن کے آگے آگے نور روشنی کرتا ہوا جا رہا ہوگا۔ وہ نور مختلف قسم کے ہوں گے، ان میں کمی بیشی، قوت و ضعف، اس شان کے ساتھ وہ میدان محشر میں داخل ہوں گے۔ ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو مختلف حیوانات، شیر، بھیڑیوں، کتے، بلیوں، ہاتھیوں، چونٹیوں، کیڑے مکوڑوں کی شکلیں اختیار کیے میدان حشر میں داخل ہوں گے، اور ایک گروہ ایسا بھی ہوگا کہ جو اندھیرے اور گھپ تاریکی میں
मैदान महशर में दाखिल होंगे कि हत्ता कि उन्हें अपने पैर तक नजर नहीं आ रहे होंगे, इतना घुप अंधेरा होगा। ये हैरान और सरे गर्दां होंगे कि हम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की है कि उनका मैदान महशर में वरूद किस तरह होगा, किस तरह वो तशरीफ़ लेकर आएंगी। खातून जन्नत हैं, तमाम ख़वातीन की जन्नतों की सरदार हैं। जिन जिन हस्तियों के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ और हुरूल ऐन के हमरा इस्तकबाल के लिए बढ़ेंगी, उन्हें जन्नती सवारी पर सवार करेंगे और वो जन्नती हिल्ले पहने हुए जन्नत में दाखिल करेंगे। और इनमें एक हस्ती शफ़ी रोज़े जज़ा हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं और इनकी तरह किसी को भी इस इज़्ज़त व तकरीम के साथ जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। जब क़यामत बर्पा हो जाएगी तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों और हुरूल ऐन के हमरा जन्नती नाक़े में से एक ऐसा जन्नती नाका जिसे दोनों तरफ से खूबसूरती से सजाया गया होगा, इस तरह से कि उसकी मुहार मरवारीत की बनी हुई होगी, उसी पत्थर की, पाँव में सब्ज़ ज़मरुद की मालाएं और दुम मुश्क की खुशबू से महक रही होगी उस सवारी की। उसकी आंखें सुर्ख याकूत की होंगी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुहार हाथ में थामे हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र अतहर के पास पहुँचेंगे। मखदूमा कौनैन को इस नाके पर सवार करके जन्नत की तरफ ले जाएंगे। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि मेरी बेटी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा इस शान के साथ मैदान महशर में वारिद होंगी कि अपने पाकीज़ा जिस्म पर जन्नती हिल्ले पहन रखे होंगे, जो आब हयात से खमीर शुदा होंगे। जो लोग उन्हें देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे, फिर इन्हें जन्नती हिल्लों से 1000 हिल्ले पहनाए जाएंगे और इनमें से हर हिल्ले पे सब्ज़ तहरीर में ये लिखा होगा, मोहम्मद की बेटी को बेहतरीन सूरत, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम और आला तरीन मंज़र में बहिश्त में दाखिल किया जाए। जिस तरह किसी को शब ज़फ़ाफ़ में बड़े एहतमाम और एहतराम और इंतहाई इज़्ज़त के साथ मैके से ससुराल लाया जाता है, यानी रुखसती के टाइम पर, तो हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को 70,000 जन्नती कनीज़ों के झुरमुट में बहिश्त में लाया जाएगा। तो एक दिन हज़रत सलमान फ़ारसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपको अपने रब की कसम बरोज़े क़यामत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जो मकाम व मंजिलत है उसके बारे में मुझे मुत्तला फ़रमाएँ। हज़रत ने तबस्सुम फरमा कर रुख जनाब सुलेमान की तरफ किया और फरमाया, मुझे उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस तरह नाके पर सवार होंगी कि आपकी दाएं तरफ हज़रत जिब्राईल, बाएं तरफ मिकाईल, आगे अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम, पीछे इमाम हसन और इमाम हुसैन और खुदावंद करीम मुहाफ़िज़ निगहबान होंगे। और इस तरह आप मशहूर होंगी। जब आप महशर का मैदान अबूर कर रही होंगी तो खुदा की तरफ से निदा आएगी कि ए लोगो, अपनी आँखें बंद कर लो, अपने सरों को झुका लो कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और इनके शौहर और तुम्हारे इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान हश्र और पुल सरात वूर करने वाले हैं, जबकि आप 2 सफ़ेद पर्दों में लिपटी हुई गुजरेंगी। जब बीबी सलामुल्लाह अलैहा जन्नत में दाखिल होंगी तो वो तमाम इंतज़ामात, इज़्ज़त व एहतराम जो खुसूसी तौर पर आपके लिए किए गए थे उस पर आपकी नज़र पड़ेगी तो आप फरमाएंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम तारीफ़ें मखसूस हैं उस खुदा के लिए जिसने हमसे गम व मसाइब को दूर किया। इतने गम मिले थे दुनिया में बीवी को, वही हमारा रब मेहरबान और बख्शने वाला है। सफ़ीनतुल बहार, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 375। अब उसके बाद उसूल दीन पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आपने कहा शराकत दारी के बारे में पूछा था।
سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پہ بھی لازم ہے کہ تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے نذرانے پیش کرو اور بھیجو۔ درود کس طرح پڑھنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا کہ کون سا درود پڑھنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ادھر ہم درود پڑھ رہے ہوں گے نبی کا نام سن کے، ادھر اللہ تعالیٰ ہر وقت فرشتوں کے ساتھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ ہر وقت اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ساتھ اپنے نبی پاک کے اوپر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ اور جب ہم بھی بھیجنا شروع ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ شریک نہیں ہو جائیں گے ہم؟ اللہ کی آواز کے ساتھ ہماری آواز نہیں مل جائے گی؟ لیکن یہ وہ شراکت نہیں ہے کہ جس کو کہ مولانا صاحبان اور مفتی صاحبان سو کارڈ یہی علماء سو ہیں کہ جو اپنے آپ کو جو ہے نا بہت بڑا عالم شو کر کے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا شرک کر دیا آپ لوگوں نے۔ تو صورتحال اتنی ہے کہ بس وہ اسلام دوسرا تھا کہ اللہ کی قسم کھانی کیسی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کی قسم کے علاوہ قسم نہیں کھانی چاہیے، بالکل نہیں کھانی چاہیے، لیکن اللہ کی قسم بھی کیوں کھائی جائے؟ اللہ نے تو جو قسمیں کھائی ہیں کلام پاک میں سورہ عصر کے اندر جو ہے پارہ نمبر 30 میں زمانے کی قسم والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھائی۔ والسماء، آسمان کی قسم سورہ طارق کے اندر پارہ 30 میں۔ انجیر اور زیتون کی قسم سورہ والتین میں۔ اے محمد آپ کے جان کی قسم ہے پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیت نمبر 72، جو ظاہر کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ظاہر ہیں۔ نَأْمُرَكَ إِنَّا ہم سکرتہم یعمہون، اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ نشے میں بھٹک رہے تھے جو بھی بندے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے جان کی قسم بھی کھائی اور بھی بہت قسم کھائی ہیں۔ آسمان کی قسم کھائی، زیتون انجیر کی قسم کھائی، عصر زمانے کی قسم کھائی، قلم کی قسم کھائی کہ قلم سے جو ہے نا غلط نہ لکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر نون کی اور قلم کی قسم کھائی ہے تو میرے ہاتھ میں اگر قلم ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، اگر میں وہ اہمیت دے رہا ہوں اس قلم کی جو کلام پاک نے اہمیت دی ہے، اس قلم کو، نون والقلم، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس قلم کی قسم کہ میرے جو لکھا جا رہا ہے میرے ہاتھ سے وہ حق لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ بہرحال تو ایسی صورتحال میں یہ چیز آپ کو پتہ چل گئی قسم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز کی قسم کھائی ہے۔ کہیں چونٹیوں کی کھائی ہے، کہیں مختلف اور چیزوں کی کھائی ہے۔ اس کے بعد وسیلے پہ آ جائیں کہ وسیلہ جو ہے انبیاء کا قبول نہیں کیا جائے گا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، پڑھو تم درود، میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، آپ بھی پڑھو۔ میں یہ پوچھ سکتا ہوں، سب سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، آپ دنیا میں کس ذریعے سے آئے؟ اللہ نے آسمان سے اتارا آپ کو سیدھے، یا کوئی پروسیس سے گزر کے آیا آپ؟ جب تک شادی نہیں تھی کسی عورت کی یا کسی مرد کی، اس کو اولاد نہیں تھی۔ جب شادی ہوئی اور دونوں کا آپس میں اختلاط ہوا، ملاقات ہوئی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بطن مادر میں وہ خلیہ اور وہ
اسپرمس وہ نطفہ مادر میں جب گئے تو انسان نے جنم لیا، ہم اور آپ پیدا ہوئے. اب بظاہر تو وہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اس میں جان بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی، سب کچھ کیا، لیکن وسیلہ کون بنا بھائی اس کا؟ اگر وسیلہ نہ بنتا کوئی تو پھر باپ کسے کہتے ہیں ہم، کہ ہمارا باپ کون ہے؟ جیسے کہ آج کل وہ ملالہ جو ہے نا یو کے اندر بیٹھی ہوئی، وہ کہہ رہی کہ شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ایگریمنٹ کی کیا ضرورت ہے، بس جس کا دل چاہے جس سے چاہے وہ کرے، اپنا اولاد ہو. لیکن کس کی اولاد؟ تو جب ہم بغیر وسیلے کی دنیا میں نہیں آئے، ہم نے اسلام کہاں سے حاصل کیا؟ اللہ نے ڈائریکٹ ہم پہ کوئی کتاب نہیں اتاری، اللہ نے ہم پہ کوئی وحی نہیں کی، اللہ نے ہم کو فرشتوں کو جو ہے ہمارا غلام بنا کے نہیں بھیجا. لیکن اللہ کو پہچانوایا کس نے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں عرض کیا کہ میں مخفی خزانہ تھا، چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو میں نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا، اور پھر حضرت آدم کو زمین پہ بھیجا، اور حضرت آدم کے وسیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک بطنوں سے ہوتے ہوئے، پاک بطنوں سے ہوتے ہوئے کائنات میں ظاہر ہوئے، جبکہ وہ تو اس وقت کائنات میں آ چکے تھے کہ جب نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا، نہ ستارے تھے، نہ چاند تھا، نہ اندھیرا تھا، بالکل زمین تھی، نہ تھا نہ آسمان تھا، کچھ نہیں تھا. لیکن اول ما خلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اسی نور کا ٹکڑا ہماری آنکھوں کے اندر ہے کہ جس سے ہم سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں. تو اپنے نور کو تو بے نور نہیں کہتے، رسول کو بے نور کہہ دیتے ہیں. بہت دکھ کی بات ہے کہ اگر انبیاء کو وسیلہ نہیں ہے، ایک بچہ جو بچپن میں پیدا ہو جائے 1 سال کا ماں کی گود کے اندر، اور وہ یا پیٹ کے اندر 9 مہینے کا ہو کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس وقت وہ جنت میں جانے لگے گا تو وہ کہے گا ہمارے اماں کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ تو جہنم میں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں نے جنت میں جانا ہی نہیں ہے، میرے باپ کہاں ہیں؟ اگر وہ جائیں گے جنت میں تو میں جاؤں گا، ورنہ میں بھی انہی کے ساتھ جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی، اس معصوم کی خواہش کو رکھتے ہوئے اس کے ماں باپ کو اس کے صدقے میں جنت بھیج دے گا. وسیلہ یہی ہے نا. آج کل ہمارے وسیلے کون سے ہیں؟ کار ہمارا وسیلہ ہے، گاڑیاں ہمارا وسیلہ ہے، بات کرنے کا وسیلہ ہمارے پاس موبائل ہے، پہلے ٹیلی فون تھے، سواریاں ہماری وسیلہ ہیں، گھر کی چھتیں ہمارا وسیلہ ہیں کہ بارشوں سے ہمیں بچاتی ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے وسیلے ہیں. لیکن اس وسیلے کو وہ نہ سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہم پہ نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ کبھی اپنی ظاہری شکل و صورت میں ظاہر نہیں ہوگا. بہرکیف اب میں آج آپ کو جو سبق دینے جا رہا ہوں ایک طریقے سے، کہ اصول دین کی جڑیں، روٹس آف دین. میں نے پہلے آپ سے کہہ دیا کہ میری باتوں سے متفق ہونا لازمی نہیں ہے، آپ کہ آپ پہ میں یہ لازم کر دوں کہ آپ نے میری باتوں کو ماننا ہے، اور اگر کر بھی دوں گا تو کون سا ماننا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بات حق کی ہوگی، بات سچ کی ہوگی. ایک بات میں کلیئر کہتا جاؤں کہ کل ایک جلسے میں نہیں پڑتا سیاست میں، کوئی گنڈا پور ہے، اس نے کہا کہ ہم حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم نہیں ہٹیں گے، ہم حق کے ساتھ دیں گے. بولو حق کا ساتھ دو گے؟ لوگوں نے کچھ کی آوازیں آئیں، کچھ کی نہیں آئیں. میں اس پہ سخت احتجاج کرتا ہوں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کی کتابوں میں ثقہ ترین راویوں سے مروی ہے کہ علی مال حق، حق مال علی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی پھر جائے. تم نے کون سے حق کو جو ہے علی کے حق کے ساتھ ملا دیا اور رسول کے حق کے ساتھ ملا دیا؟ تو میں یہ احتجاج کر رہا ہوں میں اس سلسلے میں اس امین گنڈا پور سے کہ اس شخص کو جو ہے آپ ان سے ملا رہے ہو. پہلے کہ ہم حق کا ساتھ دیں گے، بہت حق والے ہیں، حق صرف اور صرف علی کے ساتھ ہے، اہل علی کے ساتھ ہے، آل علی کے ساتھ ہے. پوری تفسیر آپ گوگل پہ آپ تلاش کر لیں، یہ حدیث علی مال حق،
حق مال علی، اور آگے تفصیل میں یہ بھی درج ہے کہ جدھر جدھر علی پھر جائے حق کو وہاں پھیرنا. یہ نہیں کہا کہ حق جدھر جدھر جائے علی کو وہاں پھیر دینا. تو گنڈا پور جو ہے نا وہ اس کی تو معافی قبول ہوگی نہیں. یہ اس نے حضرت علی علیہ السلام کی شان کے اندر جو ہے نا وہ حدیث چرائی ہے. تو اصول دین، روٹس آف دین، روٹس آف اسلام 5 ہیں. اول توحید، دوم عدل، تھرڈ یا سوم نبوت، فورتھ یا چہارم امامت، پنجم قیامت. یہ ہمارا عقیدہ ہے. پہلے ان 5 پر ہمیں پوری معرفت حاصل ہونی چاہیے، تب ہم اللہ کی طرف جائیں گے کہ اللہ کی قسم کھانی چاہیے نہیں کھانی چاہیے، یا وہ کوئی وسیلہ دینے والا وسیلہ ہے یا نہیں ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ علم نہ ہوتے ہوئے، خاکی بندے ہوتے ہوئے، اور ہم اتنا اپنے اندر جسارت پیدا کر لیتے ہیں کہ جی یہ تو شرک ہے، قسم کھانا، یہ تو فلانا چیز ہے، کہ جیسے باقی بالکل وہ نورانی ہے اور کلام پاک بھی ان پہ نازل ہوا، ہر چیز ان پہ نازل ہوئی، اور وہ انہوں نے جو ہے نا اس طریقے سے کرنا ہے. خوف خدا کریں، اللہ سے توبہ کریں، پہلے اللہ کی معرفت حاصل کریں. تو میں آج سب سے پہلا رکن جو ہے وہ توحید کا رکن ہے، اور توحید کے بارے میں جو ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ در حقیقت اصول دین میں سے کہ در حقیقت انسانی عقل کا بنیادی تقاضا ہے کہ ہم کائنات کی ہر چیز پر غور و فکر کریں اور خالق کے کون و مکان کی معرفت حاصل کریں پہلے. اس طرح وہ ہم پر یہ بھی لازم و ضروری قرار دیتی ہے کہ ہم مدعی نبوت کے دعویٰ اور معجزے میں غور و فکر کریں. عام عقل و شعور کی روشنی میں کچھ اہم اصول سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور ہم ان اصولوں پر کسی دوسرے شخص کی تقلید جائز نہیں، چاہے وہ شخص کتنا ہی مہذب ہو، کتنا ہی صاحب قدر منزلت ہو یا صاحب اثر ہو. لہذا انسان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو امور اعتقادیہ میں محمل چھوڑ دے، یا تربیت کرنے والے یا دیگر افراد کی تقلید پر بھروسہ کرے کہ جو میرے مفتی نے کہہ دیا ہے میں اس کی تقلید کروں گا، میں اس کی بات مانوں گا، بغیر توحید کی معرفت کے، بغیر اللہ کی معرفت کے. بلکہ اس پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ فطرت عقلیہ کے مطابق کہ جس کی تائید نصوص قرآنی کرتی ہے، جستجو، تأمل، غور و فکر اور اصول اعتقاد میں تدبر کرے، جسے اصول دین کا نام دیا گیا ہے. جو شخص بھی ان اصولوں کے اعتقاد میں اپنے آباء و اجداد یا اس قسم کے لوگوں کی تقلید کرے، سمجھ لیں کہ وہ حق سے دوری اختیار کرنے کا مرتکب ہوا، جس طرح کے گنڈا پور، اور صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، اور اس کا عذر کبھی قبول نہیں کیا جائے گا. واضح ہے کہ یہ وجوب عقلی قبل اس کے کہ وجوب شرعی ہو، یعنی اس کا علم نصوص، یعنی نص سے نص ملتی چلی آ رہی ہو، کڑی سے کڑی ملتی چلی آ رہی ہو، نصوص دینی سے سیرابی حاصل نہیں کرتا. اگرچہ یہ صحیح ہے کہ وہ اس کے معید ہیں، لیکن دلالت عقلی کے بعد اور وجوب عقلی کا کوئی معنی نہیں سوائے اس کے کہ عقل ہی معرفت کے ضروری ہونے اور غور و فکر کے لزوم و اصول و اعتقاد اور اس میں تقلید کرنے کو رد کرتی ہے. تو سب سے پہلے توحید یہ ہے، ہر باشعور شخص اور صاحب عقل جب اشیاء عالم کی وجود پہ غور و فکر کرتا ہے تو اس پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ کوئی مصنوع، یعنی کوئی چیز، مصنوعات جسے کہتے ہیں، کہ کوئی مصنوع خود بخود وجود میں نہیں آیا. اسی طرح کوئی مخلوق از خود خلق نہیں ہوئی، بلکہ ایک خالق قادر و حکیم نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے خلق کیا، جو صفات کمالیہ و جلالیہ و جمالیہ کا جامع اور ہر قسم کے نقص و عیب سے مبرہ اور فقر و احتیاج سے منزہ، یعنی اسے کوئی بھوک نہیں لگتی، کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہر مصنوع
وجود ثانی پر دلالت کرنے والی اور ہر مخلوق اپنے خالق کے وجود کی دلیل ہے۔ ہمارا دنیا میں ہونا ہمارے خالق کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو انسان کو اس حقیقت کی معرفت ہونی چاہیے کہ اس عالم کون و مکان کے خالق ایسی ذات موجود ہے جو اسے عدم سے وجود میں لے کے آئی۔ ہم تو غائب تھے، عدم میں تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ عدم سے ہمیں وجود میں لائی ہے۔ سب کچھ اسی ذات کے قبضہ قدرت میں ہے۔ خلق کرنا، رزق دینا اور روکنا، مارنا اور زندہ کرنا، صحت، مرض وغیرہ سب کچھ اسی کا اور اسی کے ارادے کے مرہون منت ہے۔ اس کا امر بس یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر کے کن کہہ دے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وجود خالق کی دلیل آسمان کا نیلگوں شامیانہ، اس میں جگمگاتا ہوا آفتاب عالم تاب، ماہتاب جہاں تاب، درخشندہ ستارے، رواں دواں بارش، بہتے دریا، موجزن سمندر، ابلتے چشمے، رنگا رنگ انواع اقسام کے ثمرات، جواہرات کی کانیں، حیوانات، رنگ برنگے پرندے، زیر آب تیرتی ہوئی سمندری مخلوق، ایک دوسرے کی متضاد صدائیں، کوئی کسی طرح آواز نکال رہا ہے، کوئی کسی طرح آواز نکال رہا ہے۔ تو متضاد اجسام اور عجیب تر شاہکار اور اس کی قدرت انسان، جسے اللہ نے مختلف خواص اور عادات سے نوازا ہے، دیکھنے کو آنکھ دی، سننے کو کان، بولنے کو زبان عطا کی، یہ سب کچھ ایک حکیم اور قادر اور اللہ کے وجود کی زندہ دلیلیں ہیں۔ ہم اس کے وجود کا اور وجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی پر توکل کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم اسی پہ توکل کرتے ہیں۔ خدا کی ذات یکتا اور احد ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ یہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یکتا کا میں نے لفظ استعمال کیا کہ خدا کی ذات یکتا اور احد ہے۔ ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، بڑا شرک کرنے والے، سوچیں ذرا کہ کہیں پہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں ہیں جو ہے پلیورل نہیں ہے، سنگولر نہیں ہے، پلیورل ہے۔ اگر ہم کہیں قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے تو ایک ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، بہت سارے حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا، آئٹم سے بنتا چلا جائے گا، اور جو تقسیم ہوتا جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھئی آپ ادب سے نام لے رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے۔ آپ کا ترجمہ، میں کہتا ہوں اللہ یکتا ہے، کہ اگر کسی کلاس کے اندر یا کسی ایسے مقابلے کے اندر کوئی پہلوان ہے اور ان میں سے وزٹ ہوتا ہے کسی بڑے ہستی کا، اور وہ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ یہ کیسے ہیں، یہ لوگ بچے کیسے ہیں، میں کہوں گا سارے بچے بہت ہوشیار ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن یہ فلاں لڑکا جو بیٹھا ہوا ہے اس کلاس میں 100 بچوں میں سے، اس کا ثانی کوئی نہیں ہے، یہ یکتا ہے اس کلاس کے اندر، یعنی اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اب وہ نہیں کہ یہ یکتا ہیں، تو یہاں پہ پہلوان ہے کہ جی سارے پہلوان بہت اچھے ہیں، لیکن یہ پہلوان جو میں آپ کو جس سے ملوانے جا رہا ہوں یہ اپنے کام میں یکتا ہے۔ یکتا کے ساتھ ہے آئے گا، ہے آئے گا ہی نہیں۔ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ترجمہ یہی ہے نہیں لکھتے وہاں پر۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ، کہو نا کہ نہیں ہے کوئی اللہ، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ لیکن آگے چل کے کیا ہو رہا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بشریت کے لیے آپ ہیں استعمال کر سکتے ہیں، اللہ کو اتنا بھی پسند نہیں کہ میرے ساتھ ہیں کا لفظ استعمال کر کے کوئی شراکت داری کا
سلسلہ نہ بنا لیں. اس حد تک جو ہے خیال رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور یہی توحید ہے. اور اسی توحید پرستی کو جو نا آپ توحید پرستی پہ آپ نے قائم رکھنا ہے کہ کبھی یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں. یہ ادب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. یہ تو نہیں کہا کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں. جہاں کہا ہے اس نے کہ ہم نے یہ چیز کی ہے, اس کی تفسیریں کچھ اور ہیں, اس میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں اور ہستیاں بھی شامل ہوتی ہیں. وہ پھر کبھی صحیح. ٹائم پھر زیادہ ہو گیا, تو میں آخر میں صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کل انشاءاللہ بتاؤں گا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو ہے میں نے زحمت دی, اور میں آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. خوش رہیں جہاں بھی رہیں. سبسکرائب کریں نہ کریں آپ کی مرضی, سنیں نہ سنیں آپ کی مرضی. جو میرا فرض ہے, جو اللہ تعالیٰ نے سمجھے کہ مجھے ایک توفیق دی ہوئی ہے, وہ میں ادا کر رہا ہوں, ادا کرتا رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.